وَإِذْ اور جب قُلْتُمْ کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ لن ہرگز نہیں نصبرا ہم صبر کریں گے علی طعام کھانے پر واحد ایک ہی فادعو پس دعا کرو لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یخرج وہ نکالے لنا ہمارے لیے مما اس میں سے جو تنبت اگاتی ہے الارض زمین من بقلها سبزی اپنی وقثائها اور ککڑی اپنی وفومها اور گندم اپنی وعدسها اور مسور اپنے وبصلها اور پیاز اپنے قال کہا اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو الذی اسے جو ہوا وہ ادنا کمتر ہے بالذی بدلے اس کے جو ہوا وہ خیر بہتر ہے اہبطوا اتر جاؤ مصرن شہر میں فإن تو بے شک لکم تمہارے لیے ہے ما جو سألتم مانگا تم نے وضربت اور مار دی گئی علیہم ان پر الذلۃ ذلت والمسکنۃ اور محتاجی وباؤ اور وہ پلٹے بغضب سات غضب کے من اللہ اللہ کی طرف سے ذالک یہ بانہم بوجہ اس کے کہ وہ کانو تھے وہ یکفرون وہ کفر کرتے بآیاتی سات آیات کے اللہ کی ویقتلون اور وہ قتل کرتے تھے النبیین نبیوں کو بغیر الحق حق کے ذالک یہ بما بوجہ اس کے جو عصوا انہوں نے نافرمانی کی وکانو اور تھے وہ یعتدون وہ حد سے نکل جاتے وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب کہا تم نے یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر ہرگز نہیں صبر کریں گے. ایک ہوتا ہے لا کا مطلب ہی نہیں ہوتا ہے, لیکن لن بہت تاکید کے لیے آتا ہے. بالکل نہیں, ہرگز نہیں. نصبرا صبر سے, علی طعام اوپر ایک کھانے کے, طعام تو عین میم سے ہے, کھانے اور پینے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. روٹی پانی دونوں پر لفظ طعام استعمال ہوتا ہے, جیسے فوڈ ہوتا ہے. زمزم کے لیے بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ طعام طعمن و شفاء سقمن, کہ وہ پینے والے کے لیے کھانے کی طرح ہے تو پینے کی چیز, لیکن زمزم کو کیا کہا گیا؟ کھانا. زمزم تو پیا جاتا ہے مگر کھانا کیوں کہا گیا؟ کہ وہ کھانے کا کام بھی دیتا ہے, اس میں اتنی غذائیت ہے, اور بیمار کے لیے شفا ہے اس میں. طعام واحد ایک ہی کھانا. ایک ہی کھانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی روز من و سلوا ہے, یا یہ کہ سب کے لیے ایک ہی ہے, کسی کے لیے اس میں فرق نہیں ہے, سب کو ایک ہی چیز ملتی ہے, بہت زبردست مساوات ہے. تو ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی کھانے پر. فادع لنا تو دعا کر ہمارے لیے. فادع دال عین واو اس کا روٹ ہے, اسی سے دعوت لفظ نکلا ہے, بلانا, دعوت دینا, دعا کرنا. بندوں کو بلایا جائے تو وہ دعوت ہوتی ہے, اللہ کو بلایا جائے تو وہ دعا ہوتی ہے. فادع لنا ربک پس دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے, یخرج لنا کہ نکالے ہمارے لیے, مما اس سے جو, تنبتو کا لفظ جو ہے نون بے تے سے ہے, نباتات اسی سے, نباتا کا معنی ہوتا ہے گھاس یا سبزی وغیرہ کا اگنا, اور تنبتو کا معنی اگانا, جو اگاتی ہے, الارض زمین, من بقلہا بقل بے قاف لام سے, ہر قسم کی سبزی کو کہتے ہیں جس کا تنا نہیں ہوتا, جو سبزیاں پھیل جاتی ہیں نا, اپنے سٹیم پہ خود نہیں کھڑی ہو سکتی. بقل, بقالہ کہتے ہیں سبزی فروش کو, گروسری شاپ کو, جی وہ اسی سے ہے بقالہ. بقل سبزی. من بقلہا وقثائہا, قثاء جو ہے قاف سے حمزہ سے ہے, ککڑی, کھیرے وغیرہ کے لیے, کیوکمبر کے لیے استعمال ہوتا ہے. وفومہا فے واو میم اس کا روٹ ہے. لسن اور گیہوں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن عام استعمال اس کا لسن کے لیے ہی ہوتا ہے.
یعنی اس کا معنی گندم بھی ہے اگرچہ، لیکن فوم جو ہے وہ جیسے آپ کے تھوم پنجابی میں استعمال ہوتا ہے تو وہی چیز ہے. وہ عدسہا، اور مسور کی دال اس کی. اب دیکھیے کہ عدس سے ایک لفظ عدسہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا. عدسہ کس کو کہتے ہیں؟ لینس کو. تو مسور کی جو دال ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کی شکل لینس سے ملتی جلتی ہوتی ہے، اسی لیے اس کا نام بھی عدسہ رکھا گیا. اور لیٹن میں مسور کی دال کو لین کہتے ہیں، LEN. لینٹلز بھی جس سے آگے بنا ہے. تو انگریزی میں آپ دیکھیں کہ لینس سے لینس بن گئے، وہی عدسہ. اور عربی میں عدس سے عدسہ. بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ مسور کی دال کس کو کہتے ہیں، وہ لال پیلی کرتے رہتے ہیں. وہ بصلہا، اور پیاز اس کا، بصل بے سواد لام، بصلہ اس کی واحد ہے. قالا، کہا، اتستبدلون، تستبدلون میں بھی روٹ بے دال لام ہے، بدلنا، بدل الذین والا. تستبدلون، کیا تم بدل کر لینا چاہتے ہو، بدلے میں لینے کی خواہش ہے. الذی، اس چیز کی، ہوا وہ، ادنا کمتر ہے. ادنا کا لفظ جو ہے وہ دنو سے ہے، دال نون واو اس کا روٹ ہے. دنیا بھی اسی سے ہے. ادنا کا ایک معنی ہوتا ہے قریب تر اور ایک ہوتا ہے چھوٹی چیز. تو دنیا بھی ہمارے قریب ہے آخرت کے مقابلے میں، اس لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے. ہوا ادنا بالذی، بدلے اس کے جو، ہوا خیر جو بہتر ہے. اہبتو، اتر جاؤ. ہے بیتوئے اوپر سے نیچے آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں چونکہ انہوں نے کمتر چیز پسند کی تو انہیں بھیجنے کے لیے اس شہر میں یا اس جگہ پر اہبتو جیسے جاؤ یہاں سے، یعنی مقام سے نیچے اتارا جا رہا ہے. جب تم حقیر چیزوں کے طلبگار ہو تو جاؤ، پھر جو مرتبہ اور مقام اور جو کام اللہ نے تمہارے لیے رکھا تھا اسے چھوڑ کے جاؤ، دالیں اکٹھی کرو اور کھاؤ پیو، مزے کرو. اس لیے یہاں پر اہبتو کا لفظ آیا ہے. اہبتو مصرن، مصرن کا معنی مصر ایجپٹ مراد نہیں، اسے مراد کوئی بھی شہر ہے، کسی بھی شہر میں. اور یہ بھی نکرہ استعمال ہوا یہاں پر، جاؤ کسی بھی شہر میں، جہاں جی چاہتا ہے جاؤ، کسی شہر چلے جاؤ، کہیں چلے جاؤ. فَإِنَّ لَكُمْ، تو بے شک تمہارے لیے، مَا سَأَلْتُمْ جو مانگا تم نے، سوال کیا تم نے. وَضُرِبَتْ، اور ماری گئی، علیہم ان پر، الذلت ذلت، ذلت کا روٹ ہے دال لام لام، ذل. ذل کا معنی ہوتا ہے کسی کے آگے دب جانا، زیر دست ہونا، کمزور ہونا. ضربت علیہم الذلت والمسکنۃ، مسکنت کا لفظ جو سین کاف نون سے ہے، سکنہ کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا، یعنی اتنی حاجت مندی، اتنی فقیری، غربت کہ بندہ کچھ کرنے کے قابل نہ رہے، بس ایک ہی جگہ رک جائے. مسکنہ. وباؤ، اور وہ لوٹے. باؤ کا روٹ ہے بے واو حمزہ، لوٹنا، پلٹنا، اچھی حالت سے بری حالت کی طرف لوٹنا. بغضب، ساتھ غضب کے، غصے کے. غضب کا کیا روٹ ہے؟ غین ضاد بے. عربی میں غیظ کا لفظ بھی غصے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور غضب کا انشاءاللہ کہیں ان دونوں کا کمپیریزن بھی آپ کو بتائیں گے. بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ، یعنی اللہ کی طرف سے. من اللہ کا مطلب اللہ کی طرف سے آئے ہوئے غصے کے ساتھ. ذالک، یہ بأنہم، بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، کانو تھے، یکفرون کفر کرتے، انکار کرتے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، ویقتلون النبیین، اور وہ قتل کرتے تھے نبیوں کو، بغیر الحق، بغیر حق کے، نا حق. ذالک، یہ، بما، بوجہ اس کے جو، عصوا، انہوں نے نافرمانی کی. عصوا کا روٹ کیا ہے؟ عین صاد یا ہے، یہ حروف علت میں سے نا تو وہ پتہ نہیں چلتا. عصوا اسی سے عصیان ہے.
حکم نہ ماننا، نافرمانی کرنا، خواہ جان بوجھ کے چاہے انجانے میں. ذالک بما عصوا وکانوا، اور تھے وہ یعتدون، وہ حد سے بڑھ جاتے. یعتدون کا روٹ ہے عین دال واو. یہ ایک اور لفظ کا روٹ بھی تھا، عین دال واو. عدو، دشمن. تو دشمن بھی کیا کرتا ہے؟ حد پہ تھوڑی رہتا ہے، عدل سے تھوڑی کام لیتا ہے. حد سے بڑھ جاتے تھے. مراد یہ کہ اللہ کے احکام کی پیروی نہیں کرتے تھے، اس سے آگے نکل جاتے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ. تم سے مراد یہاں کون ہے؟ بنی اسرائیل. لن نصبر، ہم ہرگز نہیں صبر کر سکتے، ہم صبر نہیں کریں گے. اب آپ انداز دیکھیے، علی طعام واحد، ایک کھانے پر. یہ روز روز کا من و سلوہ ہم سے نہیں کھایا جاتا. اور من و سلوہ کیا تھا؟ گوشت حلوہ. کیونکہ من سویٹ چیز تھی اور سلوہ جو تھے بٹیر تھے، پرندے تھے، پرندوں کا گوشت تھا. تو عام زبان میں کہیں گوشت حلوہ تھا. یہ گوشت حلوہ نہیں ہم کھا سکتے روز. لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک، جاؤ اپنے رب سے دعا کرو. جیسے پیچھے اذ استسقا انہوں نے پانی مانگا نا، اب یہ ہے کہ ہمیں کچھ اور کھانا لا کے دو. فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض، ہمیں آسمانی غذائیں نہیں، زمینی غذائیں چاہیے. زمین سے اگی ہوئی چیزیں چاہیے، آسمان سے اتری ہوئی نہیں. ہمیں اس میں سے لا کے دو جو زمین اگاتی ہے. اور پھر کیا کیا نام بتائے، پوری لسٹ دی. من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، سب چٹپٹے کھانوں کی ریسیپی. کہ یہ سب کچھ چاہیے. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کہا کہ کیا تم بدل کر لینا چاہتے ہو اس چیز کو جو کمتر ہے اس کے بدلے جو بہتر ہے. یعنی من و سلوہ جو آسمان سے اترتا ہے، جو اتنی بہترین غذا ہے، جو تمہاری ساری غذائی ضروریات پوری کرتی ہے، اسے چھوڑ کر، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ تمہیں پکانا نہیں پڑتا، کچھ کرنا نہیں پڑتا، بغیر کسی کوشش کے نہ تمہیں اگانا پڑتا ہے، نہ کاٹنا پڑتا ہے، نہ سٹور کرنا پڑتا ہے، نہ پھر اس کو آگے پکانا پڑتا ہے. بنا بنایا سب کچھ تمہیں مل رہا ہے، تو اور کیا چاہیے؟ آخر تم اس کے بدلنے پہ کیوں تلے ہوئے ہو؟ آپ دیکھیں کہ یہ جو بدلنے کا مزاج ہے نا، یہ ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا. اللہ کے کلام کو بدلنا، کتاب کو بدلنا، اس میں تحریف اور تغییر اور تبدیلی، یہ سب چیزیں کرتے تھے. پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے، پیچھے سے کیا کر دیا؟ دین بدل لیا. پھر اسی طرح اللہ کے کلام کو بدل دیا، استغفار کو بدل دیا، حتتن کو حنتتن کر دیا. اب کھانے میں تبدیلی چاہتے ہیں. اطاعت کو چھوڑ کے نافرمانی تو کرتے ہی تھے، اب کھانے میں بھی تبدیلی. یہ مزاج کیسا مزاج ہوتا ہے؟ یعنی ہر چیز میں تبدیلی، چینج چینج چینج. یہ یعنی کون سا مزاج سامنے آ رہا ہے؟ متلون مزاج ہونا. جیسے گرگٹ ہوتا ہے نا، گرگٹ کیا کرتا ہے؟ رنگ بدل دیتا ہے، چینج. یعنی جس ماحول میں ہوتا ہے، جس جگہ پر ہوتا ہے، وہ ویسا ہی نظر آنے لگتا ہے. آپ ان کی نفسیات کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ یعنی کوئی شخص جو ایسا کرتا ہو، اس کے اندر کیا نفسیات ہے؟ یعنی اس سے اس قوم کی نفسیات پتہ چل رہی ہے نا. ایک تو ناشکراپن، کہ کوئی چیز پا کر اس پر شکر گزار نہیں، راضی نہیں، خوش نہیں، مطمئن نہیں. اور کیا پتہ چلتا؟ انپریڈکٹیبل. انپریڈکٹیبل کیا ہوتے ہیں؟ پل میں تولا، پل میں ماشا. بچے کیا کرتے ہیں؟ ایک چیز کو لینے کے لیے روتے ہیں، جب آپ ان کو لے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اب یہ نہیں وہ اب فلاں لے دو. یعنی کسی چیز پر مطمئن نہیں. یہ مزاج کس کا ہوتا ہے؟ جس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، نہ سمجھ انسان،
جس کو نعمتوں کی کوئی قدر نہیں. اور کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ مزاج کیا ہوتا ہے جس میں ہر وقت تبدیلی، جس کے اندر استقامت نہیں. استقامت کیا ہوتا ہے؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پہ ایمان لایا اور پھر اس پہ جم گئے. جو لائن اختیار کی اس پر جم گئے. یہ نہیں آج یہ سبجیکٹ تبدیل کر لیا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا ایک چیز پڑھتے پڑھتے اب اس سے دل اکتا کے چلو اب یہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، تھوڑے دن وہ پڑھا پھر کہا نہیں اب یہ سبجیکٹ چینج کر لیتے، اس کا سکوپ بہت ہے، نہ یہاں کرے نہ وہاں کرے. تو جس انسان کے اندر مستقل مزاجی نہیں ہوتی وہ زندگی میں کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. یہ زوال یافتہ قوموں کی علامت ہوتی ہے اور ناکام انسانوں کی، کہ ان کے اندر کوئی استقامت نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنیادی بات صحابہ کرام کے اندر ڈالی تھی وہ استقامت، کہ پہاڑ بھی سر سے گزر جائے اپنے مقصد سے نہیں ہٹنا، مین آف پرنسپل ہونا، اصول کا ہونا. اور یہاں کوئی اصول ہی نہیں، بے اصول لوگ. تو با اصول ہونے اور بے اصول ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے نا کہ جیسے بیٹھے ہیں کھڑکی سے دیکھ رہے ہیں کوئی جا رہا ہے اس کے پیچھے پیچھے مثال، کون کدھر جا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے. جب تک زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا نا تو انسان کے اندر یکسوئی نہیں آ سکتی. ابراہیم علیہ السلام کی سب سے بڑی خوبی کیا بتائی گئی قرآن پاک میں جو بار بار آتی؟ یکسو مسلمان تھے، یکسو حنیف مسلمہ، فوکسڈ، کام سے کام، کوئی ادھر ادھر کی فالتو بیکار چیزیں نہیں. کچھ لوگوں کو اپنا کام تو آتا نہیں، نہ وہ اپنا کام کرتے، ہر دوسرے کے کام میں دخل اندازی ان کا شغل ہوتا ہے، اپنی ذمہ داری پوری نہیں. اگر پوچھو یہ کام کیوں نہیں کیا تو کئی بہانے، لیکن دوسروں کے متعلق خوب معلومات ہوں گی ان کے پاس. تو یہ طریقہ کار بھی زندگی میں نقصان دہ ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ کبھی بھی گہرائی میں آپ نہیں جا سکتے. یہ جو میں کہتی ہوں نا آپ کو ایک ٹیکسٹ استعمال کریں، روز نہیں بدلیں ٹیکسٹ. کیوں؟ کیونکہ آپ کی نگاہیں اس سے مانوس ہوں گی، آپ کے ذہن میں اس کا امیج بنے گا، پھر آپ اس کے اندر گہرائی میں جا سکیں گے. اور اگر آپ ابھی یہ لے لیں پھر وہ لے لیں گے پھر وہ لے لیں گے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، یکسوئی نہیں آئے گی. تو غور و فکر کے لیے، یکسوئی کے لیے ڈسٹریکشنز کا ہونا نقصان دہ ہوتا ہے. اور آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو بنی اسرائیل ادھر سے ادھر ہوتے تھے، یعنی ہر چیز میں تبدیلی کر دیتے تھے، بنیادی وجہ یہی تھی کہ چونکہ غلام قوم تھے، کوئی اپنی مرضی تو تھی نہیں. غلام کا کیا حال ہوتا ہے؟ غلام ذہن یہی تو ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا، اس کی اپنی ذاتی کوئی سوچ نہیں ہوتی. وہ جدھر کوئی لگایا ادھر ہی لگ جاتا ہے کیونکہ اسے لگنا پڑتا ہے. جدھر کوئی بلایا ادھر چل پڑے، جدھر کوئی لگایا ادھر لگ پڑے. نہ اپنی کوئی سوچ، نہ اپنا کوئی اصول، نہ اپنا کوئی طریقہ، نہ اپنی کوئی روٹین، کچھ بھی نہیں. تو جب تک زندگی میں مستقل مزاجی نہ آئے اور جب تک انسان ایک چیز پر جم نہ جائے تو کام ہو نہیں سکتا. صحابہ کرام کی اصل خوبی یہی تھی کہ جب انہوں نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو پھر ادھر ادھر نہیں، بس یہی دین ہے، یہی کام. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض لوگوں کے اندر اسی طرح کی متلوث مزاجی ہے. اگر آپ ایک سال میں دیکھیں وہ ایک کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، دوسرے سال میں کوئی اور کچھ کرتے دکھائی دیں گے، پھر کچھ اور کرتے دکھائی دیں گے. ایسے لوگ تو کہیں نہیں پہنچتے. تو ہم سب کے لیے بے حد ضروری کہ اپنی آئندہ زندگی جتنی بھی ہے اس کے لیے اپنی صلاحیت کو پہچان کر کوئی مقصد سامنے رکھیں. مجھے یہ پڑھنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ بننا ہے، اور پھر اس کے لیے سفر شروع کریں اور محنت کریں اور اس پر جمے رہیں. پھر یہ نہیں اچھا وہ تو میرے سے آگے نکل گیا، وہ اس پٹڑی پہ جا رہا ہے، اپنی چھوڑی اس پہ چل پڑے اور اس پہ چلنا نہ آیا تو نہ ادھر کرے نہ ادھر کرے. اللہ نے ہر ایک کو مختلف صلاحیت دی ہے. اپنی صلاحیت پہچانیں اور اس میں ایکسیلنس کے لیول پر جائیں. ایکسیلنس کا لیول کیا ہوتا ہے؟ احسان کا درجہ.
احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کو بہت اچھے طریقے سے کرنا، یہ احسان ہوتا ہے۔ احسان کا مطلب ہے حسن کے درجے پر کام کرنا، خوبصورتی کے ساتھ کوئی کام کرنا، بہترین طریقے سے کام کرنا۔ تو اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، کہ محسنین کو ہم ضرور زیادہ دیں گے، ہم ان کو مزید دیں گے۔ تو یہاں پر بنی اسرائیل کی جو تصویر ہمیں دکھائی گئی وہ اس لیے دکھائی گئی کہ دیکھو تم ایسا نہیں کرنا۔ ان کے سامنے تو چونکہ کوئی مقصد نہیں، اس لیے اب ان کا اور کچھ نہیں تو کھانے پر ہی اعتراض شروع ہو گیا۔ کھانا ہی زندگی کا اہم ترین مسئلہ بن گیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب انہیں ہجرت کروائی گئی، مصر سے سینا میں لائے گئے، تو انیشلی ان کو 40 دن کے لیے یہاں رکھا جانا تھا، پھر انہیں اصل میں آگے اپنے اصل وطن جانا تھا، یعنی فلسطین کی طرف جانا تھا۔ لیکن چونکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں، کیونکہ انہیں وہاں طور پر تورات دی جانی تھی، ان کے پیچھے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تو اس کی سزا کے طور پر ان پر 40 سال کی صحرا نوردی لکھ دی گئی۔ 40 سال تک پھر یہ سینا میں یا وادی تی، جو تی کا میدان تھا، اس میں گھومتے رہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ صبح سویرے اپنا سفر شروع کرتے اور شام تک وہیں پہنچ جاتے جہاں سے یہ شروع ہوتے تھے، کیونکہ کوئی لینڈ مارک نہیں تھے، کوئی نشانی، کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا انہوں نے جانا کدھر ہے۔ اور پھر مقصود کیا تھا کہ ان کی ایک پوری جنریشن ختم ہو جائے، اور یہ جو نئے بچے پیدا ہو رہے ہیں، یہ پل بڑھ کے جوان ہوئے صحرا کے اندر، ان کے اندر کوئی اصول آئے، ان کے اندر کوئی جوان مردی آئے، پھر ان کو ان کے ملک میں بھیجا جائے۔ کیونکہ اس سے پہلے جب ان سے کہا گیا نا جاؤ اپنا ملک لے لو، تو کہنے لگے کہ نہیں، وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ تم اور تمہارا رب اے موسیٰ، جا کے دونوں لڑو، جب ملک فتح ہو جائے تو ہم کو بھی بلا لینا، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے میں کوئی ہمت نہیں، ذرا غلام لوگ ہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی اصول تو ہے نہیں زندگی میں، لہٰذا کیا کام کریں گے؟ تو جن کی زندگی میں کوئی اصول نہیں ہوتا، کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا ہو، اس لیے انہوں نے کہا جاؤ آپ خود ہی کرو۔ تو اس پر ان کو یہاں چھوڑ دیا گیا کہ ٹھیک ہے، پھر تم اس قابل ہوگے جب کہ تم نعمت پا سکو، ایک ملک حاصل کر سکو، تو پھر تمہیں لے جائے جائے گا۔ اور پھر وہیں پر موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرنے سے پہلے وہ جگہ دکھا دی کہ جہاں پھر ان کی قوم ان کے بعد جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے وہ شاگرد جو ان کے ساتھ تھے اس سفر میں، جب موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر سے ملاقات کرنا تھی، جن کا نام تھا یوشع بن نون، یوشع، جو ان کے شاگرد بھی تھے اور ان کے خدمت گار بھی تھے اور ان کے سفر حضر کے ساتھی تھے۔ تو ان کی وفات کے بعد یوشع بن نون جو تھے ان کو نبوت ملی اور ان کے لیڈر بنے، اور پھر ان کی قیادت میں بنی اسرائیل نے اپنا ملک فتح کیا۔ اس سے پہلے یہاں پر صحرا میں کیا کہتے تھے، یہ کھانا نہیں ہم کھا سکتے، ہمیں تو مصر کی ککڑیاں یاد آتی ہیں، دال چاول یاد آتے ہیں، گندم اگر فوم کو کہیں تو گندم یاد آتی ہے، اور لہسن پیاز چاہیے، اس لیے دال روٹی کھانی ہے ہم کو، ہمیں کسی ایسی جگہ بھیجا جائے۔ اب آپ دیکھیں، ایک درجہ ہے کھانے میں ضرورت کا، جو بااصول اور بامقصد انسان ہوتا ہے وہ کھانے کے لیے نہیں جیتا، وہ جینے کے لیے کھاتا ہے، اور کھانا اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہوا کرتا، وہ اپنی اعلیٰ ترین صلاحیتوں کو محض مزے کے کھانے سیکھنے اور پکانے میں ہی نہیں لگا دیتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بھوکا رہتا ہے، یہ کھاتا نہیں ہے، اسے کھانا نہیں چاہیے، وہ تو کہا گیا کلو واشربو، لیکن کھانے میں بھی سادگی، اس میں بھی ضرورت کا خیال کہ انسانی جسم کو ضرورت کس چیز کی ہے۔
عام طور پر ہم لوگ جب کھاتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں ضرورت کیا، ہم کیا کھاتے ہیں، چٹخارے والی چیزیں ٹیسٹ کے لیے کھاتے ہیں، اور جب تک بھون بھون کر اس کی ساری غذائیت مار نہ لیں، کتنے گھنٹے لگائیں چاہے، اس وقت تک کھانا اچھا نہیں لگتا ہمیں. تو ظاہر ہے کہ جس کے پاس بہت فالتو ٹائم ہے وہی یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور جس کے پاس ٹائم مختصر ہے اور اس کے پاس مقصد کچھ اور ہے تو وہ اتنا وقت نہیں لگا سکتا اور اتنی ویرائٹی بھی نہیں لا سکتا. یعنی کھانے میں ویرائٹی اور رنگ رنگ کے کھانے اور کئی ڈشز کا اہتمام یہ صرف وہ کر سکتا ہے جس کے پاس بہت وقت ہے فارغ. پھر اس میں عموماً کیا کرتے ہیں، نمازیں مختصر، قرآن غائب، باقی ذمہ داریاں ختم، نہ پڑھنا نہ پڑھانا، نہ کسی کی خدمت نہ مدد، اور کسی کام کے نہیں. تو سارا وقت سوچ ہے تو اسی کے گرد یا خرید لاؤ یا پکا لو یا کھا لو اور پھر کھا کے سو جاؤ، آرام کرو، اور پھر اٹھو تو دوبارہ صرف کھانے پینے کا ہی سوچو. لیکن جس کی زندگی میں کوئی مقصد ہے وہ یہ کام کرے گا تو صحیح، مگر ضرورت کے لیول پہ کرے گا، ضرورت کے مطابق، کہ بس اتنے پہ کام چلتا ہے اسی سے چلاؤ. تو اب آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل جب زوال یافتہ ہوئے، اور آپ دیکھیں گے کہ اب بھی جتنے ترقی یافتہ قومیں ہیں اور ان میں بھی جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا کھانا پکانا سادہ ہی ہوگا، لیکن جن لوگوں کے پاس اور کوئی زندگی کا مقصد نہیں، کوئی کام نہیں، تو وہ کھانے کی جگہوں کے چکر لگاتے رہیں گے. وہ جو کمائیں گے اس کو کہاں لگا دیں گے؟ کھانے پہ. یعنی بجٹ کا سب سے بڑا حصہ کس پہ؟ کھانے پہ. تو یہاں پر بنی اسرائیل نے بھی یہی مطالبہ شروع کر دیا. یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. فرمایا کیا تم بدلنا چاہتے ہو اسے جو ادنا ہے اس کے بدلے جو بہتر ہے؟ یعنی بہتر چھوڑ کر، آسمانی غذا چھوڑ کر تم یہ چیزیں مانگتے ہو. اہبطوا مصرا، جاؤ پھر کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، وہاں سبزیوں کی دکانیں ہوں گی، بہت کچھ مل جائے گا. صحرا چھوڑ کے کسی بستی میں جاؤ، شہر میں جاؤ. فإن لکم ما سألتم، مل جائے گا جو تم مانگ رہے ہو، تمہارے مطالبات پورے ہو جائیں گے وہاں. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. مقصد چھوڑ کے کھانوں کے پیچھے دوڑنے والوں کے لیے کیا فیصلہ ہوا؟ مار دی گئی، مسلط کر دی گئی، طاری کر دی گئی ان پر ذلت اور محتاجی، اور اللہ کا غضب ان پر پڑا. وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، کیونکہ اللہ نے انہیں سارے جہان پہ چنا تھا، یہ چنے ہوئے لوگ تھے. فضلتکم علی العالمین، کس کام کے لیے بنایا گیا تھا ان کو؟ کیا کریں یہ دنیا میں؟ دیکھیں نا، دنیا میں مختلف قوموں کے مختلف لوگوں کے کام ہوتے ہیں نا، مختلف انڈیویجولز مختلف صلاحیتیں لے کے پیدا ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ اپنے دین کے لیے پیدا کرتا ہے، گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں ہر ایک اپنی اپنی صلاحیت پہچانے کہ وہ کیا کام زیادہ اچھا کر سکتا ہے اور اس کام میں ایکسل کرے، ورنہ کیا ہوگا، کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول گیا. جب آپ فطرت کے خلاف جاتے ہیں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے. بہرحال اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو بہترین امت کے طور پہ پیدا کیا تھا. جیسے امت مسلمہ کو کس لیے پیدا کیا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں سارے انسانوں کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا. لیکن امت مسلمہ نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ وہ کام چھوڑ کے اور کاموں کے پیچھے لگ گئے، دنیا کے پیچھے دوڑنے لگے. تب یہاں بھی کیا ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل جس کی ٹریننگ ہو رہی تھی صحرا میں آسمانی غذا اتار کر، تاکہ وہ جا کر اپنے مرکز میں لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان کریں، فلسطین پہنچ کر پھر ان کے پاس کتاب ہو. اللہ نے ان کو نبی کے ذریعے کتاب دی تھی کہ کتاب ہو، ان کا مرکز ہو، پھر یہ دنیا کے لیے روشنی عام کریں. انہوں نے وہ کام چھوڑا اور دال ساگ کے پیچھے پڑ گئے، کھانے پینے کے مزوں کے پیچھے پڑ گئے. تو اللہ کی ناراضگی نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ فباؤوا بغضب من اللہ. اب آپ خود سوچیں نا، اللہ نے ان کو نور ہدایت دیا، تورات دی، پیغمبر بھیجا ان کے اندر، انہیں ان کے دشمن سے نجات دی،
انہوں نے جو مانگا وہ انہیں دیا کہ اٹھو میرے دین کا کام کرو. انہوں نے کہا یہ نہیں ہم سے ہوتا, ہمیں تو مزے مزے کے کھانے چاہیے. پھر ایسا شخص کیا اللہ کی نعمتوں اور احسان کا مستحق ہے؟ اللہ اسے کسی ایک کام کے لیے اٹھا رہا ہے اور وہ کسی اور چیز کے لیے بھاگ رہے. نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ ذلت اور رسوائی وہی ان کے اوپر مسلط کر دی گئی. بات تو بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے, لیکن آئینہ کس کو دکھایا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو, ہمیں, کہ تمہیں میں نے کیا صلاحیتیں دی تھی, تمہیں میں نے کتاب دی, تمہیں امت محمد بنا کے پیدا کیا, اور تم بھاگ رہے ہو دنیا کے پیچھے. ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ, یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے, کوئی حکم ماننے کو تیار نہیں تھے, کوئی ان کے اندر اطاعت کا جذبہ نہیں تھا. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, اور وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے, یعنی جو انہیں ہدایت کی بات بتاتا اس کو بھی ٹھکانے لگا دیتے, جو انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا اس کا بھی گلا دبا دیتے کہ خبردار ہمیں کچھ کہا, ہم کچھ نہیں سننا چاہتے. آج آپ دیکھیں کہ عمومی طور پر مسلمان ملکوں میں کیا ہو رہا ہے, یہی کچھ ہو رہا ہے. تو یہی حال بنی اسرائیل کا تھا, خود بھی نہیں ماننا, اور اگر کوئی بات بتانے کے لیے آئے تو اس کو بھی ناحق قتل کرنا. اور یہ کیوں کرتے تھے, کیوں قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق؟ ذالک بما عصوا, کیونکہ وہ نافرمانی کرنا چاہتے تھے کہ ہمیں خوب ڈھیل ملے, کھلی چھٹی ملے, کوئی کہنے والا, روکنے والا, منع کرنے والا نہ ہو کہ جو ہمیں اس چیز سے روکے, یعنی کوئی ہمیں نہی عن المنکر نہ کرے, کوئی ہمیں ہمارے اس کام سے نہ روکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم بیانے پہ سودا خریدنے لگو گے, کھیتی میں تمہارا جی لگ جائے گا, جہاد چھوڑ بیٹھو گے, تو اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے ایسی ذلت غالب کرے گا جو تم سے کبھی دور نہ ہوگی جب تک تم اپنے اصلی دین پر قائم نہ ہو جاؤ. یہ حضرت ابن عمر کی روایت, عبداللہ بن عمر کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے یہ فرمایا تھا کہ جب تم بیانے پہ سودا خریدنے لگو, یعنی ہے کچھ نہیں پاس, یعنی کیش پر نہیں بلکہ بیانے پہ, لیز پر, یا پہلے ایڈوانس دے کے ٹوکن منی اور پھر اس کے بعد قسطوں پر, اور پھر کھیتی میں تمہارا جی لگ جائے اور جہاد چھوڑ بیٹھ, یعنی صرف خرید و فروخت, دنیا کمانا تمہاری زندگی کا مقصد ہو جائے, اور جہاد چھوڑ بیٹھو, یعنی اللہ کے دین کو آگے. جہاد کا مطلب صرف قتال نہیں ہے, جہاد اٹمو اسٹرگل کو کہتے ہیں, یعنی تم جس کام کے لیے بھیجے گئے وہ چھوڑ بیٹھو, تو پھر اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے ایسی ذلت مسلط کرے گا جو تم سے کبھی دور نہ ہوگی جب تک کہ تم اپنے اصل دین پہ نہ لوٹاؤ. یہی کام نہ کرو جس کے کرنے کے لیے کہا گیا ہے. تو جیسے بنی اسرائیل باؤ بغضب من اللہ ہوئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو بھی اس سے خبردار کیا تھا. تو انہوں نے بہت سے انبیاء کو, اللہ کے دین کی بات کرنے والوں کو ختم کیا, کیونکہ ان کے اندر پھر سنگ دلی اور بے حسی بڑھ گئی. یعنی بے حس انسان ہی کسی نیک انسان کو قتل کر سکتا ہے نا, جس کے اندر کوئی احساس نہ ہو, کوئی رحم کا جذبہ نہ ہو, بالکل خیر سے خالی. اور بے حسی کب ہوتی ہے انسان پر, غفلت کب طاری ہوتی ہے؟ جب انسان صرف کھانے پینے والا, عیش و عشرت کرنے والا ہو تو دل غافل ہوتا جاتا ہے نا, نہ کبھی قرآن پڑھے, نہ کبھی نماز میں دل لگائے, نہ کچھ. اب یقین کرے صرف چند دن آپ قرآن پڑھے پڑھائے نہیں, پھر اپنے دل کا حال دیکھیں کیا ہوتا ہے. پھر آپ کو دوبارہ پڑھنے کو بھی دل نہیں چاہے گا. اسی طرح جیسے اب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو ابھی آپ کو ذرا مشکل لگ رہا ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ آپ کا ٹیسٹ ایسا ڈیولپ ہوگا کہ اس کے بغیر چین نہیں آئے گا. تو یہ انشاءاللہ تعالی یہ قدرتی سی بات ہے یہ. اور صرف یہ دین کے ساتھ ہی نہیں, کوئی بھی کام آپ دیکھیں, مثلا اگر آپ سینا چھوڑ دیں, چاہے آپ کتنا ہی اچھا سیتے ہو, تو کیا ہو جاتا ہے؟ کھناڑی. پکانا چھوڑ دیں, کتنے اچھے کوک ہو, سمجھ ہی نہیں آتی کیا کر رہا ہے. کوئی کام جو آپ چھوڑ دیں تو دوبارہ کرنا مشکل لگتا ہے. اسی طرح دین کا کام چھوڑ دیں, پڑھنا لکھنا چھوڑ دیں. آپ میں سے کئی ایسے بھی ہوں گے جو بہت ایوارڈ ہولڈر ہوں گے, بہت اعلیٰ ڈگریاں رکھتے ہوں گے, لیکن کئی کئی سال سے پڑھنا لکھنا چھوڑا ہوا ہے, تو اب کیا لگتا ہے؟ ہاں مشکل لگتا ہے نا.
حالانکہ آپ نے اتنی اتنی مشکل پڑھائیاں کی اور اب آپ کو پڑھنا مشکل لگ رہا ہے، جو کہ قرآن تو اللہ نے ویسے ہی بہت آسان کیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کیونکہ عادی نہیں رہتے نا ہم، وہ ایک غفلت، ایک بے حسی، ایک بس ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا. تو ان لوگوں کے اوپر بھی ایسی بے حسی، ایسی غفلت، دین سے دوری، کیونکہ دنیا میں پوری طرح منہمک ہو گئے تھے، اپنے مقصد کو بھلا بیٹھے، اور پھر کوئی اگر کہتا ہے ان کو کہ یہ غلط کر رہے ہو تو اسی کے پیچھے پڑ جاتے، اسی سے لڑنے لگتے، حتیٰ کہ قتل کرنے سے بھی گریز نہ کرتے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے ہاتھوں قتل ہوئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کے ہاتھوں قتل ہوئے، جو بڑے بڑے انبیاء ہیں. پھر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ٹھکانے لگانا چاہا، وہ تو اللہ نے اپنی رحمت سے اور اپنے خاص تدبیر کے ذریعے ان کو اوپر اٹھا لیا. تو یہ وہ وجوہات تھیں کہ جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا. ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے تھی، یعنی ذلت و مسکنت کی وجہ، کہ جن کاموں سے ان کو روکا گیا تھا یہ انہی کاموں کو کرنا چاہتے تھے. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور صرف یہ نہیں تھا کہ غلط کام کرتے تھے، غلط کاموں میں بھی حدیں پار کر جاتے تھے، حد سے نکل بار جاتے تھے. اور جہاں تک انبیاء کو قتل کرنے کا تعلق ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں وہ ہوگا جس کو کسی نبی نے قتل کیا، یعنی وہ نبی کے ہاتھوں مارا گیا، کیونکہ نبی کا مقابلہ کر رہا تھا نا، اور جس نے کسی نبی کو قتل کیا. اور پھر اسی طرح وہ لوگ بھی جو اللہ کے نیک بندوں کو، یعنی انبیاء کے مشن کو سنبھالنے والے ہوں اور اس مشن کو آگے بڑھانے والے ہوں، انبیاء کے بعد ان کا قتل بدترین جرم ہے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. اب آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل پر یہ جو ذلت اور مسکنت مسلط ہوئی، اس کی ایک پوری تاریخ ہے. اس تاریخ کو میں مختصراً اس وقت تھوڑا سا بیان کروں گی آپ کے سامنے. آپ سب نے پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ذریعے ان کو نجات دی اور یہ واپس اپنے فلسطین کے ملک میں 40 سال کے بعد پہنچے. اب یہاں آ کر فلسطین پہنچ کر جب ان کو ایک مقام مل گیا، ایک ٹھکانہ مل گیا، اور پھر ان کے اندر اللہ نے کچھ اور نبی بھیجے جن میں خاص طور پر داؤد اور سلیمان علیہ السلام ہیں، تو اس دور میں انہیں انتہائی عروج ملا ان دو پیغمبروں کے دور میں. اور سورۃ سبا میں، سورۃ نمل میں یہ واقعات ملتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے ہیکل تعمیر کیا، یعنی فلسطین میں یروشلم میں ہیکل تعمیر کیا. یہاں تورات کی تختیاں رکھی گئیں. اب ان کے پاس کتاب بھی ہے، مرکز بھی ہے. اب یہ جم گئے وہاں آ کر. صحرا سے پلی ہوئی نکلی ہوئی قوم، اس میں سے جو اچھے لوگ تھے انہوں نے آ کر یہاں ایک مرکز بنایا اور ان کو ایک سٹیبلٹی نصیب ہوئی. سارے آس پاس کے علاقے سے لوگ آ کر وہاں پر عبادت بھی کرتے ہیکل میں اور کتاب بھی پڑھتے. یہ تقریباً 100 سال کا دور ہے جب ان کو عروج ملا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے آپس میں اختلاف شروع ہو گئے، آپس کی لڑائیاں شروع ہو گئی، آپس میں ٹکرانے لگے. اب کسی باہر کی قوم سے مقابلہ نہیں تھا، تو آپس میں مقابلے شروع ہو گئے. لہذا ان کی جو ریاست تھی وہ 2 حصوں میں بٹ گئی، شمالی اور جنوبی، نارتھ ساؤتھ. شمالی ریاست کا نام اسرائیل تھا اور جنوبی کا نام جوڈا تھا. ٹھیک ہے. اب آپ خود سوچیں کہ جب ایک ہی دین کے لوگ آپس میں اس طرح بٹ جائیں تو پھر ان کے درمیان کہاں سے ترقی ہو سکتی ہے اور کہاں سے وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. بہرحال اب ان کی خرابیوں کی وجہ سے باہر کی قوموں نے آ کے ان پہ حملے کیے. سب سے پہلا حملہ ان پر 8ویں صدی قبل مسیح میں ہوا، یعنی 8 BC میں، اور یہ بہت زبردست قسم کا حملہ تھا. آشوریوں نے ان پہ حملہ کیا اور اس وقت جنوبی ریاست جوڈا میں جو ہیکل سلمانی تھا اور جو تختیاں تھی تورات کی وہ محفوظ رہ گئیں، ان کو نقصان نہیں ہوا. لیکن انہوں نے کوئی سبق نہیں لیا اس سے.
ان کے فسادات کا سلسلہ جاری رہا، اللہ کی نافرمانی کا اور غلط کاموں کا. تو 200 سال کے بعد پھر ایک اور حملہ ہوا بیبلونینز کی طرف سے 6 صدی قبل مسیح میں. اور عراق کے لوگ یعنی عراق کے بیبلونینز جو تھے انہوں نے جب حملہ کیا تو ہیکل تباہ کر دیا، مرکز ختم، سونے کی قیمتی چیزیں اکھاڑ کے لے گئے، کتابیں جلا دی گئیں، تورات ناپید ہو گئی، برن کر دی گئی، بنی اسرائیل غلام بنائے گئے، سخت ذلیل کیے گئے، ان کی مرکزیت ختم ہو گئی، نہ مرکز رہا نہ کتاب رہی. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا حال کیا ہوگا. تو اس عرصے کو جس میں یہ ہوا انتشار کا زمانہ کہتے ہیں، ڈائسپورا کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی انتشار کا دور. پھر 5ویں صدی قبل مسیح میں پرشین حکومت نے ان کی مدد کی اور انہیں نجات دلائی بیبلونین سے، کیونکہ پرشینز اور بیبلونینز کی آپس میں نہیں بنتی تھی، لہذا پرشین اپنے کچھ مفادات کی خاطر ان کے ساتھ مل گئے اور ان کو آزاد کروایا. اسرائیل انہیں واپس ملا، دوبارہ ہیکل تعمیر ہوا. حضرت عزیر علیہ السلام اس وقت ان کے بیچ میں بھیجے گئے. انہوں نے اپنے حافظے سے تورات کو دوبارہ لکھا، اس سے پہلے جلا دی گئی تھی، نہیں تھی ان کے پاس. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 800 سال بعد دوبارہ تورات لکھی گئی. حضرت عزیر علیہ السلام نے لکھوائی تھی. تو اس سے یہ ہے کہ چونکہ وہ پیغمبر تھے لہذا ان کو دوبارہ کتاب مل گئی ایک طرح سے. اور پھر یہ ہے کہ ان کے علماء کے اندر بگاڑ جو تھا وہ ختم نہیں ہوا، دین میں طرح طرح کی بدعات انہوں نے جاری کر لی، اور انہوں نے جگہ جگہ سینیگاگ بنانے شروع کیے. جہاں بھی 10 بالغ یہودی اکٹھے ہوتے، تورات کا نسخہ ہوتا، وہیں سینیگاگ تعمیر کر لیتے. بہت سینیگاگ ہو گئے، جیسے مسلمانوں کے ہاں بہت سی مسجدیں. اگر ان کو صحیح معنوں میں استعمال کیا جائے، آپ خود سوچیے کہ اگر نماز کے وقت میں سب مسلمان اپنے اپنے گھروں سے نکلنا شروع کر دیں تو آپ خود سوچیں کتنے لوگوں کے نوٹس میں آئے کہ یہ مغرب ہوئی، سورج غروب ہوا اور یہ سارے گھروں سے نکل آئے اور یہ خاص جگہ کی طرف جا رہے ہیں. کیا پھر بھی کسی تبلیغ کی ضرورت ہوگی؟ صرف گھروں سے نکل کر ایک خاص مخصوص علیہ میں مسجد تک جانا اور واپس آنا سب کے نوٹس میں لائے گا. لیکن مسجدیں تو بہت بنا لی، برسوں میں نمازی بن نہ سکے. بہرحال اب کیا ہوا کہ انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا، جہاں بھی 10 بالغ یہودی ایڈلٹس ہوں گے وہاں سینیگاگ تعمیر ہوگا اور وہاں تورات ہوگی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تورات ایک متبرک کتاب کے طور پر تو رہ گئی، اسے سمجھتا کوئی نہیں تھا. جہالت کا یہ عالم ہو گیا کہ ان کے اندر سے آخرت کا جو تصور تھا وہ بالکل ہی ختم ہو کے رہ گیا کہ مرنا بھی ہے اور جا کے کوئی حساب کتاب بھی ہونا، بالکل بھول گئے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے کوئی آخرت کا خوف نہیں. اس کے بعد 4 صدی قبل مسیح سکندر اعظم کا زمانہ ہے. جب اس نے دنیا کو فتح کیا تو فلسطین کو بھی کر لیا، پھر ان کو ذلیل کیا گیا اور فلسطین رومن امپائر کا حصہ بن گیا. ان کی مذہبی آزادی ختم. اب سینیگاگ بے شک تھے لیکن عبادت کی اجازت ہی نہیں. ان کے اوپر رومیوں کی حکومت تھی اور سارا انہی کا حکم چلتا تھا. اور ان کو ایک احساس بہت تھا، جتنی بھی ذلت ہوئی، کہ ہم چوزن پیپل ہیں، لہٰذا یہ جہاں جاتے ہیں ان کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے. چونکہ وہ اندر ایک تکبر تھا نا، ایک فخر تھا، ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم بڑوں کی اولاد ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اس کے بہت پیارے ہیں. یہ خیال نہیں ان کے دل سے جاتا تھا. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں اور اس بات پر ہی ناز کرتے رہتے ہیں اور کوئی کام نہیں کر کے دیتے. یعنی اس بات پر کتنا فخر ہے ہم سب کو، اور صرف فخر ہے، آپ کی اتباع پیروی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. بہرحال اب یہ ہے کہ ان کو اپنے نسل پر، اپنے بڑوں پر بہت ایک طرح سے فخر تھا اور غرور تھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے جو بھی کوئی حکومت ہوتی ہے، جو بھی کوئی قوم ہوتی ہے، اس کے خلاف
سازش شروع کر دیتے، تو رومیوں کے خلاف انہوں نے سازشیں شروع کر دی. اب پہلی صدی عیسوی میں 70 AD، پہلے کیا تھا BC، اب ہے 70 AD. اس میں رومیوں نے فیصلہ کیا کہ ان سب کو ختم کر دیا جائے، ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان کو مٹا دیا جائے، کیونکہ یہ مسائل پیدا کرتے ہیں. تو اس پر انہیں بہت کچلا گیا، بہت ان کے ٹیمپل گرا دیے گئے اور ان کو طرح طرح سے سزائیں دی گئیں کہ یہ ادھر ادھر دنیا بھر میں بھاگ گئے. یہی وہ موقع ہے جب ان کے کچھ قبائل عرب میں بھی آ کے بسے. بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ مدینہ میں آ کے بس گئے، اور خیبر میں بھی کچھ لوگ آ کے آباد ہوئے، یعنی ایک طرح سے تتر بتر ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا کہ کچھ یہود چھپ چھپا کے فلسطین میں بھی رہ گئے، وہاں انہوں نے پھر سر اٹھایا، کوئی اپنی جمعیت کو پھر منظم کیا. اب کیا ہوتا ہے کہ 135 AD میں دوبارہ ان پہ حملہ ہوا اور ان کو مکمل طور پر فلسطین سے نکال دیا گیا، پورے کا پورا. پھر اسی طرح تیسری اور چوتھی صدی جو تھی اس میں بھی ان پر بہت سختیاں ہوئیں. 7ویں اور 8ویں صدی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کو معلوم ہے مدینہ میں انہوں نے کیا کچھ کیا. کچھ پڑھا ہے آپ نے مدینہ میں ان کی ہسٹری کے بارے میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا معاملہ کیا تھا؟ لوگوں کو ان سے توقع تھی کہ یہ انہیں بتائیں گے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا نہیں، لیکن انہوں نے سب سے پہلے آپ کا انکار کیا. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، پہلے تو انہوں نے آپ کا انکار کر دیا. پھر طرح طرح کی چالیں چلتے تھے. دن کے ایک حصے میں مسلمان ہو جاتے، پھر واپس پلٹ جاتے اور کہتے کہ اس دین میں تو کچھ نہیں، دیکھ لیا ہم نے. پھر مختلف طریقوں سے آپ کو ستاتے. اس کی تفصیلات آگے آپ قرآن میں بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ سیپریٹلی بھی دیکھیں گے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرارتوں کی وجہ سے ان کو مدینہ سے نکالا. بنو قینقاع کے محلے میں ایک مسلمان عورت کو بہت بے آبرو کیا گیا، پھر اس کے نتیجے میں ان پر مصیبت آئی. پھر جنگ خندق کے موقع پر یا جنگ احزاب کے موقع پر بنو قریظہ نے بہت دھوکہ بازی کی کہ مسلمانوں کے خلاف باہر سے آنے والوں کا ساتھ دیا اور ان کی جاسوسی کی، جس کی بنا پر ان کے مردوں کو ختم کیا گیا. پھر خیبر میں یہ لوگ جا کے جمع ہوئے، وہاں سے پھر انہوں نے اسی طرح کی کچھ سازشیں شروع کر دی. بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہ حملہ کیا، اس کو فتح کر لیا اور ان کے اوپر جزیہ عائد کیا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں پھر ان کی مزید سازشیں شروع ہوئی، تو انہوں نے ان کو سب کو نکال کے شام کی طرف کر دیا، یعنی عرب کے علاقے کو ان سے بالکل خالی کر دیا گیا. اب آپ دیکھیں کہ اس پر بہت لے دے ہوتی ہے کہ مسلمانوں نے ان کے ساتھ بہت ظلم کیا یا ایسا ہوا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پچھلی ہسٹری اگر آپ کو معلوم ہو تو رومیوں نے اور باقی قوموں نے ان کے ساتھ، بیبلونینز نے، آشورینز نے، یعنی کوئی قوم ہے جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی نہ کی ہو، تو صرف مسلمانوں پر یہ الزام کیوں؟ یہاں میں صرف اس لیے تھوڑا سا تبصرہ ساتھ کر رہی ہوں کہ آپ کو تھوڑا دماغ بھی کھلے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوا وہ سارا نزلہ آ کے کس پہ گرتا ہے؟ مسلمانوں پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ نے بنو قریظہ کے ساتھ یہ کیا تھا. آپ پڑھتے رہے ہوں گے اس طرح کی باتیں، اور بعض اوقات مسلمان بچے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اچھا ہمارے پروفٹ نے جو اتنے مہربان تھے انہوں نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا، اور اس سے پھر بہت سی اور چیزیں ذہنوں میں شک و شبہ ڈالتی ہیں اسلام کے خلاف. تو یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمیں ان کی پوری ہسٹری کا ایک اندازہ نہیں ہوتا کہ اور قوموں نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا اور انہوں نے کیوں کیا. چلے مسلمانوں نے تو کیا، انہوں نے کیوں کیا، وہاں ان کا کیا قصور تھا. بہرحال اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 11ویں صدی عیسوی یہود و نصارہ کے درمیان آپس میں بہت ٹھن گئی، اور یہود کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی ہے، اور نصارہ اس بات کو نہیں مانتے تھے، اور آپس میں ان کی ٹھن گئی. یہود کہتے تھے کہ ہم نے پھانسی دی ہے، اور اس بات پر جو نصارہ کا غصہ ہے وہ بہت بھڑک اٹھا، اور آپس میں ایک طرح سے جنگیں شروع ہو گئی. یہ جو صلیبی جنگیں بیسیکلی یہ ان دونوں کے بیچ میں شروع ہوئی تھی ابتدا میں، اور ان جنگوں میں یعنی 1096 میں جرمنی اور فرانس میں یہود کا قتل عام ہوا، یعنی 11ویں صدی میں.
پھر 1290 میں یعنی 1290 میں انگلینڈ سے نکالے گئے. کئی مرتبہ فرانس میں ان کے داخلے پہ پابندی لگائی گئی. پھر اسی طرح 1394 میں مکمل طور پر فرانس کو یہود سے خالی کیا گیا. 1394 یعنی 14ویں صدی میں. پھر 14ویں صدی آتی ہے اور اسپین میں ان کے خلاف بہت سے مقدمات ہوئے. اس پیریڈ کو انکوزیشن کا دور کہا جاتا ہے. پہلا ڈائسپورا تھا یعنی انتشار کا دور، اور یہاں اب آ کر انکوزیشن کا دور شروع ہوا، اور اسپین میں ایسی عدالتیں قائم ہوئی جن میں ان کے خلاف فیصلے کیے گئے ان عدالتوں میں، اور اسپین کو بھی ان سے ایک طرح سے خالی کیا گیا. 15ویں صدی میں جب مسلمان اسپین میں بہت مغلوب ہو گئے، آپ کو معلوم ہے جب تک مسلمان اسپین میں تھے انہوں نے ان کو وہاں پر تحفظ دیا ہوا تھا، اور ان کے زیر کارکردگی یہ بہت عہدوں پر بھی تھے اور بہت پن پہ بھی. لیکن 15ویں صدی میں آپ کو معلوم ہے کہ خود اسپین میں مسلمانوں کا ڈاؤن فال ہوا، اور مکمل طور پر اسپین جو تھا وہ عیسائیوں کے تحت آ گیا، اور ان کا حکم کیا تھا کہ اسپین میں صرف وہ رہ سکتا جو عیسائی ہے، اور اسی وجہ سے مسلمانوں کو بھی وہاں سے مار نکالا گیا. یا تو لوگ عیسائی ہو گئے یا پھر یہ کہ وہاں سے نکال دیے گئے. اسی طرح یہود میں سے بھی کچھ لوگ بظاہر عیسائی بن گئے، اور جو نہیں بنے ان سب کو وہاں سے نکال دیا گیا. اس کے بعد یہ ہے کہ اسپین کے قریب ایک اور ملک ہے پرتگال یعنی پورچوگیز. وہاں بھی اسپین کی حکومت نے ان پر بھی دباؤ ڈالا، اور 1498 میں پرتگال سے بھی نکال دیے گئے. 1492 میں اسپین سے نکلے اور 1498 میں پرتگال سے نکالے گئے. اب مدینہ سے نکالنا تو سب کو پتا ہے، لیکن انگلینڈ سے نکالنا، فرانس سے نکالنا، اسپین سے نکالنا، پرتگال سے نکالا جانا، یہ لوگوں کو نہیں پتا. بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ بہت سے لوگ تو وہاں سے نکل گئے. اس کے بعد 1917 میں جو رشین کمیونسٹ انقلاب آیا، ریولوشن آیا، اس میں ہزاروں کی تعداد میں یہود کو قتل کیا گیا. یعنی رشیا کا جو انقلاب تھا اس میں بھی. اس کے بعد تیسرا دور آتا ہے جس کو ہولوکاسٹ کا دور کہا جاتا ہے، اور یہ 20ویں صدی کے شروع میں 1933 میں جرمن میں ہٹلر نے ان کو نوکریوں سے نکال دیا. تعلیمی اداروں میں داخلے پہ پابندی، یعنی اسکولوں میں داخلہ نہیں دیا جاتا تھا ان کو. ان کی جاگیریں اور ان کی پراپرٹی لینڈ اس کو ضبط کیا گیا، اور بالآخر 6 ملین جیوز کو گیس چیمبرز میں جمع کر کر کے گیس کے ذریعے مارا گیا، اور پھر فرنسز میں جلایا گیا. اور پھر اس ہولوکاسٹ نے مشرقی اور وسطی یورپ یعنی ایسٹرن اور سینٹرل یورپ میں ان کی ساری کمیونٹیز کو مکمل طور پہ تباہ کیا. ان کے وہ تعلیمی اور مذہبی ادارے جو 1000 سال سے ان علاقوں میں قائم تھے ان کو بند کر دیا گیا. اور پھر ان کے جو مہاجرین تھے ان کو جو قریب کے یورپین کنٹریز سے وہ بھی قبول نہیں کر رہے تھے. تو نازی ہولوکاسٹ جو تھا اس کا بنیادی مقصد کیا تھا کہ یورپ کو مکمل طور پر جیوز سے پاک کر دیا جائے، کوئی بھی وہاں نہ رہے. اور پھر دیگر جو اٹلی، ہنگری، رومانیہ، ان علاقوں کے لوگوں نے بھی اس پر اتفاق کیا اور ہٹلر کے کام کی کوئی بھی تردید نہیں کی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہم بھی اس پہ راضی ہیں جو تم ان کے ساتھ کرو. اب چونکہ اتنی زیادہ ذلت اور خواری اور پستی مسلسل ہو رہی تھی تو اسی دوران ان کے کچھ لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آخر ہمارے اوپر یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں اور ہمیں سنبھلنا چاہیے، جس کے نتیجے میں ان کے اندر پھر کچھ تحریکیں اٹھنے لگی، جس میں ان کی جو خاص طور پر صہیونیت یا زیونزم ہے اس تحریک نے جنم لیا. 20 جون یعنی 20 جون 1942 میں 15 نازیوں نے طے کیا کہ تمام یہودیوں کو مشرقی یورپ کے کیمپوں سے نکالا جائے اور ان سے سخت مشقت کرائی جائے، انہیں اتنی کم خوراک دی جائے کہ یہ خود ہی مر جائیں، اور جب یہ مر جاتے تھے تو ان کے لباس، زیورات اور اینکیں تک بھی ان سے چھین لی جاتی تھی، یعنی وہ سب لے جاتے تھے نازی. تو اس طرح جب ان کے اوپر اتنا زیادہ تشدد ہوا کہ یعنی ایک طرح سے ان کی
جینوسائیڈ ہوئی، اور اس وقت ان کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، اور انہوں نے سنبھلنا شروع کیا اور اپنے اندر اصلاحی تحریکیں شروع کی، اور نتیجتاً یہ منظم ہوئے، اکٹھے ہوئے، اور پھر 1897 میں یہ صہیونیت کی تحریک جو ہے وہ شروع ہوئی ہے۔ اور اس تحریک کا مقصد کیا تھا کہ دنیا میں یہود کا کہیں کوئی گھر ہونا چاہیے، کوئی جگہ، کوئی علاقہ، کوئی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہونی چاہیے، اور اگر یہ نہیں ہوئی تو بالکل دنیا سے مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کیونکہ جہاں جاتے تھے نکالے جاتے تھے، جہاں جاتے تھے مارے جاتے تھے۔ اب انہوں نے انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے لیے کوشش کی۔ اس کے لیے انہوں نے یروشلم کے علاقے میں زمینیں خریدنا شروع کی اور یونیورسٹی اور ہاسپٹل بنایا۔ اس کی تفصیل پھر کسی وقت آپ کے سامنے رکھوں گی کہ اس میں انہوں نے کتنی محنت کی کہ اس یونیورسٹی میں سال کے 12 مہینے میں ایک بھی چھٹی نہیں کرتے تھے۔ اتنا زیادہ انہوں نے پڑھنا اور کام کرنا شروع کیا، اور اسرائیل کی ریاست سے پہلے انہوں نے پوری تیاری کی علمی اعتبار سے۔ اور پھر 1901 میں سلطنت عثمانیہ کے جو بادشاہ تھے عبد الحمید، ان سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ ان کو فلسطین میں جگہ دی جائے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ 1941 میں جو فرسٹ ورلڈ وار ہوئی ہے اس میں یہود نے انگلینڈ اور فرانس کا ساتھ دیا۔ اس کے بدلے انہوں نے پھر ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ ہمیں کوئی جگہ دی جائے۔ اب ویسے تو ممکن نہیں تھا، بہرحال ترکوں اور عربوں کو لڑایا گیا، سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، اور پھر بالفور معاہدے کے ذریعے فلسطین میں ان کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ دی گئی 1948 میں، اور اس کے بعد سے ان کی ترقی ہوئی، یعنی ترقی ایک طرح سے وہ کام شروع ہوا، اور اب جو کچھ ہے اس وقت وہ آپ کے سامنے ہے، اس پہ تبصرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ 1948 میں اقوام متحدہ میں UNO میں ایک باقاعدہ قرارداد پیش ہوئی تھی، اور اس میں ان کے لیے الگ ملک کا قیام عمل میں آیا۔ جو ووٹنگ ہوئی تھی اس میں 3 ووٹ کم ہو رہے تھے، تو زبردستی کچھ افریقن کنٹریز اور فار ایسٹ کے ممالک سے کچھ ووٹ دلوا کے ان کی تحریک، یعنی زیونسٹ تحریک کو کامیاب کرایا گیا، تو اس کے نتیجے میں ان کو یہ ملک ملا 12۔ لیکن قرآن میں یہ بھی کہا گیا ہے، سورۃ آل عمران آیت 112، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان پر ذلت چسپاں کر دی گئی جہاں بھی پائے گئے، جدھر بھی گئے، جہاں بھی ہوئے، الا بحبل من اللہ، مگر اللہ کی رسی کے ساتھ، یعنی اللہ سے اپنا تعلق درست کریں، وحبل من الناس، اور لوگوں کے ساتھ اپنی ٹائز مضبوط کریں۔ تو قرآن نے ان کو یہ کلو دیا کہ اس مصیبت سے نکلنے کے 2 طریقے ہیں، ایک تو اپنا ریلیجس ریوائول، یعنی اللہ سے تعلق مضبوط، اور دوسرا لوگوں سے تعلق درست۔ اب اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ ان کی جو ہیبرو لینگویج تھی ڈیڈ لینگویجز میں سے شمار ہوتی تھی، اس کو انہوں نے دوبارہ سے ریوائیو کیا، یعنی زبان کو زندہ کیا، لوگوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اور اب ان کی سرکاری زبان ہے وہاں کی، یعنی ان کی سلطنت کی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جہاں تک مذہبی چیزیں ہیں تو ان میں سے بھی بہت سی چیزیں انہوں نے ریئلائز کی، اور آپ دیکھیں کہ اب جہاں بھی یہ لوگ ہوتے ہیں اپنے خاص لباس میں، اپنے خاص طریقوں میں، اگرچہ ساری اکثریت نہیں بھی لیکن جو ہیں وہ ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ تعلیم کے شعبے میں سخت محنت انہوں نے کی ہے۔ عبرانیہ یونیورسٹی جو ہے اسرائیل میں، اس کے اندر جو کام ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے، اگر آپ پڑھیں تو صرف سر جھکا لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں۔ اس وقت کسی کے خلاف کوئی تعصب پیدا کرنا مقصود نہیں، لیکن ہسٹوریکل فیکٹس کو سامنے لانا بھی ضروری ہے تاکہ آپ کا ذہن کھلے۔